السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 42 سے 54 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قالت الملائکۃ کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ کی چن لیا ہے تجھے، وطہرہ کی اور پاک کیا تجھے، واصطفیٰ کی اور چن لیا تجھے، علی نساء العالمین تمام جہان کی عورتوں پر۔ آیت میں الملائکۃ یعنی فرشتوں سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان کو فرشتوں کی جماعت سے اس لیے تعبیر فرمایا ہے کہ ان میں تمام فرشتوں کے کمالات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مریم علیہ السلام کو چننے کا ذکر 2 مرتبہ فرمایا ہے۔ پہلے چننے سے مراد بچپن میں حضرت مریم علیہ السلام کو شرف قبولیت بخشنا تھا، اور دوسرا چننے سے مراد اللہ تعالیٰ کا انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے منتخب فرمانا تھا۔ یا نساء العالمین یعنی سب جہان کی عورتوں سے مراد صرف اس زمانے کی عورتیں ہیں، کیونکہ احادیث میں مریم علیہ السلام کی طرح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اس قسم کے الفاظ بتائے گئے ہیں۔ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید کو باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ مریم اے مریم، اقنوتی ہمیشہ اطاعت کر، لربکی اپنے رب کی، واسجدی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مریم علیہ السلام چونکہ بیت المقدس کے ساتھ محراب میں رہتی تھیں اور بیت المقدس کی خادمہ تھیں، اس لیے انہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہوا تھا۔ ذالک یہ من انباء الغیب کچھ خبریں ہیں غیب کی، نوحیہ ہم وحی کرتے ہیں، الیکا آپ کی طرف، وما کنت اور نہیں تھے آپ، لدیہم ان کے پاس، اس جب یلقونا وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم اپنی قلموں کو، ایہم کون ان میں سے، یکفلو کفالت کرے گا، مریم علیہ السلام کی، وما کنت اور نہیں تھے آپ، لدیہم ان کے پاس، اس جب یختصمون وہ جھگڑ رہے تھے۔ اس آیت میں 5 مسئلے واضح طور پر ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے۔ تیسرا، اولیاء اور دوسرے انبیاء بھی غیب دان نہیں ہے۔ چوتھا، کہ جب چیز ایک ہو اور اس کے حقدار کئی ہوں تو اس وقت قرآن کے ذریعے سے فیصلہ شریعت کا فیصلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس واقعے کے وقت موجود نہیں تھے نہ اسے جانتے تھے، آپ کا وحی الہی سے اس واقعے کو بیان کرنا آپ کے رسول برحق ہونے کی دلیل ہے۔ اس قرۂ اندازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مریم علیہ السلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم عمران کی بیٹی تھی۔ جب ان کی والدہ نے انہیں اپنی عبادت گاہ کے نظر کیا تو عبادت گاہ کے خدام میں جھگڑا ہو گیا کہ ان کی سرپرستی کا شرف کس کو حاصل ہوگا۔ آخرکار یہ قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے نکلا تھا۔ اس جب قالت الملائکۃ کہا فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، یبشرو کی خوشخبری دیتے ہیں تجھے، بکلمۃ ایک کلمے کی، منہ اپنی طرف سے، اسمہ اس کا نام، المسیح مسیح، عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم ہے، وجیہاً بہت مرتبے والا ہے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، ومن المقربین اور مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کلمہ قرار دیا گیا ہے۔ مسیح اس کے معنی ہے ہاتھ پھیرنا یا زمین کی مساحت کرنا یعنی سفر کرنا ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ اور کلام کریں گے لوگوں سے، فی المہد پنگوڑے میں، وَقَہْلًا اور پختہ عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ قالت اس نے کہا، ربی اے میرے رب،
انا کس طرح یکون ہوگا لی میرے لیے والدن کوئی بچہ ولم حالانکہ نہیں یم سسنی چھوا مجھے باشرن کسی انسان نے قالا فرمایا کذالک اسی طرح اللہ تعالیٰ یخلق پیدا کرتے ہیں ما یشاء جسے وہ چاہتے ہیں اذا قضا جب وہ فیصلہ کر لیتے ہیں امرن کسی کام کا فإنما پس بے شک یقول وہ کہتے ہیں لہو اسے کن فیکون ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ اور وہ تعلیم دیں گے اسے کتاب کی والحکمت اور حکمت کی والتورات اور تورات کی والانجیل اور انجیل کی اور رسول ہوں گے الی بنی اسرائیل کی طرف انی بے شک میں قد تحقیق جئتکم میں لایا ہوں تمہارے پاس بآیتن ایک نشانی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے انی بے شک میں اخلقو میں بنا دیتا ہوں لکم تمہارے لیے من الطینی مٹی سے کہیئۃ الطیری پرندے کی شکل کی مانند فانفخو پھر میں پھونک مارتا ہوں فیہ اس میں فیکون پس وہ ہو جاتا ہے طیرن ایک پرندہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ اور میں تندرست کر دیتا ہوں اندھے کو والابرص اور برس والے کو وَأُحْيِي اور میں زندہ کرتا ہوں الموتى مردوں کو بإذن اللہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں بما اس کی جو تأکلون تم کھاتے ہو وما تدخرون اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو فی بیوتکم اپنے گھروں میں ان بے شک فی ذالک اس میں لآیتن ایک نشانی ہے لکم تمہارے لیے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان لانے والے ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو اس کے زمانے کے مناسب حال پر معجزات عطا فرمائے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو تھا اور جادوگروں کا زور تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب تھی اور سائنس کا چرچا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ معجزات عطا فرمائے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت اور شعر و ادب کا زور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ کتاب نازل فرمائی جس نے تمام لوگوں کی گردنیں خم کر دیں۔ وَمُصَدِّقًا اور تصدیق کرنے والا ہوں لما اس کی جو بین یدیّ جو میرے سامنے ہے من التوراۃ تورات میں سے وَلِأُحِلَّ لَکُمْ اور میں حلال کر دوں گا تمہارے لیے بعض الذی بعض وہ چیزیں جو حرمہ حرام کی گئی ہیں علیکم تم پر وجئتکم اور میں لایا ہوں تمہارے پاس بآیتن ایک نشانی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فاتقوا اللہ پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو وأطیعونی اور میری اطاعت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت تورات میں سے کئی حکم جو مشکل تھے موقوف ہوئے، باقی وہی تورات کا حکم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی الگ مستقل شریعت دے کر مبعوث نہیں ہوئے تھے، البتہ تورات میں بعض چیزیں جو بطور تشدید ان پر حرام کی گئی تھیں ان کو اللہ کے حکم سے حلال قرار دینا بھی ان کے مقصد بعثت میں شامل تھا، جیسے اونٹ کا گوشت اور حلال جانوروں کی چربی وغیرہ۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ربی میرا رب ہے وربکم اور تمہارا رب ہے فاعبدوہ پس تم اس کی عبادت کرو ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے۔ فلما پس جب احسا محسوس کر لیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفر ان میں سے کفر کو قال کہا من کون ہے انصاری میرا مددگار اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قال کہا الحواریشون حواریوں نے نحن ہم انصار اللہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ تعالیٰ پر واشہد اور تو گواہ رہ بأننا مسلمون بے شک ہم مسلمان ہیں، یعنی صرف عقل سے ہی نہیں سمجھا بلکہ حواس سے بھی معلوم کر لیا کہ یہود اور ان کے علماء اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نشانیوں اور دلائل اور معجزات کے سامنے بے بس ہو چکے ہیں۔
انہوں نے اپنے پیروکاروں سے پوچھا کہ کون ہے جو اللہ کی دعوت دینے اور اس کے راستے پر چلنے اور چلانے میں میرا مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو توفیق عطا فرمائی، وہ ایمان لائے اور پوری تندہی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتے رہے۔ یہی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کہلائے تھے۔ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بما، اس پر جو انزلتا، تو نے نازل کیا، وانا، اور پیروی کی ہم نے، الرسولہ، رسول کی، فاکتبنا، پس تو لکھ دے ہمیں، مع الشاہدین، گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے چال چلی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ چال چلی، وَاللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ، خیر بہتر، الماکرین، خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے۔ نہ یہود کی خفیہ تدبیر کا ذکر فرمایا اور نہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا، مگر دوسری جگہ ان کی تدبیر کا ذکر کیا کہ انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ تعالیٰ کا رسول تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر کا ذکر فرمایا، لیکن ان کے لیے شبیہ بنا دیا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کو سولی دے کر سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے مسیح علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔